الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، جل في سلطانه وعظما في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المذيب والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق سيدنا مولانا بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على عترته التي أبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلى الله عليه وسلم. جناب امام ہفتم امام الحوائج موسیٰ جعفر علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ اسے رکنا نہیں ہے، چاہے 5 آدمی کریں یا 50 آدمی کریں، 5000 کریں یا 5 لاکھ کریں، اس ذکر کو بہرحال اپنے طور پر انجام پانا ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، انشاءاللہ وہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. خداوند کریم نے اعلان کیا: ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، اولئک هم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پوری زمین پر چلنے والے بہترین قسم کی میری مخلوق ہے. خیر البریہ یعنی زمین پر چلنے والے تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق خیر والی وہ خیر البریہ لوگ ہیں. اب 2 چیزیں ہیں، 2 کام ہیں. ایک ہے ایمان لائے وہ لوگ، اور دوسرا انہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے. تو ایک بات تو طے ہے، ایمان اور عمل صالح یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہیں. جیسے یہ مائک اس اسپیکر کے ساتھ جوائنٹ ہے، لیکن کس چیز کے ساتھ ہے؟ اس تار کے ساتھ. مثلا اگر یہ تار نکال دی جائے تو یہ مائک بیکار ہو جائے، یہ والا مائک بیکار ہو جائے. آپ کہیں گے بھائی ہم بلوٹوتھ کا استعمال کریں گے جس میں تار نہیں ہوتی، اس کے لیے بلوٹوتھ کنیکشن ہونا ضروری ہے. اگر بلوٹوتھ کنیکشن نہیں ہوگا تو وہ نہیں چلے گا. مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی چیز ہے کہ جو جوائنٹ رکھتی ہے. تو اسی طریقے سے ایمان اور عمل صالح کا عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نیکی کرنا، اچھے اعمال انجام دینا. عمل صالح کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. صالح عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کا موضوع ہونا، یعنی بہتر ہونا. جیسے
مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی یہ آپ نے موبائل خریدا مارکیٹ سے، تو عربی میں اس کو کہیں گے کہ یہ گارنٹیڈ ہے فار 1 ایئر، 1 سال کے اندر یہ گارنٹی والا ہے۔ پاسپورٹ بنوایا آپ نے، وہ کہیں گے جناب یہ 5 سال کے لیے ویلڈ ہے۔ یہ آپ نے زمین میں بونے کے لیے گندم خریدی، چاول خریدا، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ بہترین کاشت کے لیے بہترین چاول ہے۔ تو عربی میں اس کی جگہ لفظ استعمال ہوگا صالح، کہ یہ موبائل 1 سال کے لیے صالح ہے، یعنی 1 سال کے لیے اس کی گارنٹی ہے، اس کے بعد کوئی گارنٹی اس کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو آپ نے اناج لیا ہے وہ قابل کاشت ہے، یعنی وہ اتنا اچھا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو وہ اگے گا، اس کی گارنٹی دی گئی ہے، تو یہ کہلاتا ہے صالح۔ پاسپورٹ 5 سال کے لیے ویلڈ ہے، اس کے بعد یہ ویلڈ نہیں ہے۔ تو ایک یہ معنی اس کے ہوتے ہیں، ایک معنی یہ ہوتے ہیں، اسی سے لفظ نکلا ہے صلاحیت۔ صلاحیت یعنی اپنے سارے حواس کو جمع کر کے سوچ سمجھ کر ایک نیکی انجام دینے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ ابھی ضروری نہیں ہے کہ عمل صالح کے لیے آپ مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ہی عمل صالح ہوگا، نہیں، آپ وضو کر کے گھومے پھریں، آپ کا جو گھومنا پھرنا ہے وہ عمل صالح میں شمار ہوگا۔ آپ وضو کر کے سو جائیں، آپ کا وہ سونا جو ہے وہ عمل صالح میں شمار ہوگا۔ آپ خاموش بیٹھے رہیں روزہ رکھ کر، آپ کا بیٹھنا بھی صالح سمجھا جائے گا۔ تو صالح اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عمل قابل قبول ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل میں، اچھائی میں، نیکی میں آپ کی اور میری مرضی شامل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ، رسول اور اہل بیت کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں کسی کو سلام کرتا ہوں اس لیے کہ بھائی میری اس سے دوستی ہے، جان پہچان ہے، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ ایک آدمی کو میں سلام نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ برادر، بات یہ کہ سلام مجھے اچھا لگے یا اچھا نہیں لگتا، ان دونوں چیزوں کو ایک طرف رکھیں۔ سلام اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرے تو سلام کرے۔ اس کا تعلق کسی کو اچھا لگنے یا اچھا نہیں لگنے سے۔ تو اگر میں اپنی مرضی سے کسی کو سلام کروں اور کسی کو سلام نہ کروں تو یہ سلام عمل صالح نہیں بنے گا۔ عمل صالح اس وقت بنے گا جب میں یہ سلام اللہ کی مرضی کی خاطر کروں گا، اللہ اور اہل بیت کو راضی رکھنے کی خاطر کروں گا۔ اب مجھے اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، میرے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوں یا اچھے نہ ہوں، تو مجھے سلام کرنا ہے اس لیے کہ عمل صالح انجام دینا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد لیکن خالی عمل نہیں کرتے، عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ اب اس کو میں آپ کو آسان لفظوں میں اگر سمجھا دوں تو امام علی علیہ السلام کا اپنے قاتل کو شربت پلانا، امام نے یہ دیکھ کے نہیں پلایا کہ یہ دوست ہے دشمن، امام نے شربت اس لیے پلایا کہ وہ انسان اور پیاسا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ نہیں، انسان ہے اور پیاسا ہے۔ چلو پھر آج کل تو چھینکنا بھی گناہ ہے، فوراً کہتے جی یہ کورونا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال میں جو عرض کرنے جا رہا تھا اس بات کو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں سمجھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے لشکر احد کو پانی پلایا، تو اس لیے نہیں کہ یہ میرا دوست ہے دشمن ہے یا میں اس پر احسان کر رہا ہوں، نہیں، حکم پروردگار یہ ہے کہ مخلوق خدا پر رحم کرو۔ تو چونکہ وہ امام ہے انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ دشمن پر
بھی. اچھا تو اس کو کہتے ہیں عمل صالح. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عمل صالح. عمل صالح سے پوری صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے کہ اس وقت میری کیا ذمہ داری ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ میں عمرے پہ جاؤں. عمرے میں میرا 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے, اور یہ 1.5 لاکھ روپے میرے اوپر عمرہ واجب بھی نہیں ہے. اور میرا ایک عزیز ہے, میرا ایک دوست ہے, میرا ایک مومن بھائی ہے, میرا پڑوسی ہے, اس کے گھر پہ چھت نہیں ہے, گرمی آ رہی ہے, اس کے گھر میں پنکھا نہیں ہے, اس کے گھر میں بہت ساری ضرورت کی ایسی چیزیں نہیں ہیں. یا 2-4 عزیز میرے ایسے ہیں کہ جو غریب ہیں. تو اب میں اگر جاؤں گا عمرے پہ تو میرے نفس کو میں مطمئن کروں گا کہ صحیح میں نے عمرہ کیا. لیکن اگر مجھے عمل صالح کرنا ہے تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے. آیا ان رشتے داروں کی مدد کروں یا عمرے پہ چلا جاؤں؟ اگر میں ان کو چھوڑ کر عمرے پہ جاؤں گا تو عمرہ تو ہو جائے گا لیکن عمل صالح نہیں ہوگا. چلو بھیج دے مل کر بابا محمد کیا ہوگا؟ وہ نمائش کا ایک ذریعہ ہوگا لیکن اسے عمل صالح نہیں کہیں گے. اسی لیے مثال کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, میں 5 روپے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ یہ 5 روپے اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کروں. میں تھے تو اس کے اپنے 5 روپے کسی فقیر کو دے دیتا, کسی غریب کو دے دیتا, کسی مسجد میں دے دیتا, جی کسی بیمار کی دوا میں دے دیتا. لیکن اس نے یہ پوچھ کر احسان کیا ہم سب پر کہ پیسہ میرا ہے, کمایا میں نے ہے, لیکن اسے میں اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس پیسے کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اس لیے وہ جوان دیندار تھا, دین کو سمجھتا تھا, پیسہ اس کا اپنا تھا, دولت اس کی اپنی تھی, مال اس کا اپنا تھا. لیکن وہ گیا اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ, میں یہ مال خرچ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, کس طریقے سے, کیسے خرچ کروں؟ پہلے نمبر پر کون آتا ہے جس کے اوپر خرچ کروں, اس کے بعد کس کے اوپر خرچ کروں, اس کے بعد کہاں خرچ کروں, اس کے بعد کہاں خرچ کروں؟ مجھے گریڈ وائز درجہ بندی کر کے دیجیے, نمبر وائز بتائیے. تو سرکار اپنی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے پاس 5 روپے ہے اور تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سب سے پہلے مستحق تیرے ماں باپ ہیں. کون؟ ماں باپ ہیں. اگر وہ ضرورت مند نہیں, یا وہ زندہ نہیں, یا وہ احتیاط نہیں رکھتے, یا وہ تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں اور تم ان کی کفالت پوری طریقے سے کرتے ہو, نہیں تو پہلے ان کا حق مت. اب اس 5 روپے میں سے پہلے ان پر خرچ کرو, جو بچ جائے تو اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرو. یعنی فرسٹ درجہ, پہلا درجہ ماں باپ کا ہے, ماں باپ کے بعد دوسرا درجہ بیوی بچوں کا ہے, اہل و عیال کا ہے, تیسرے درجے پہ بہن بھائی, چوتھے درجے پر باقی قرابت دار رشتے دار, جب یہ 5ویں نمبر پر پڑوسی, جب ان میں کوئی بھی ذمہ دار نہ ہو اور ان پر خرچ کر کے تیرے پاس مال بچ جائے تو اب جا کے مسجد میں خرچ کر دے, امام بارگاہ میں خرچ کر دے, کسی مدرسے میں خرچ کر دے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ غریب رشتے دار کو نہیں دیں گے, مسجد میں 50,000 روپے کا چیک, 1 لاکھ روپے کا چیک. اب کیا تو میں نے نیک کام ہے نا, مسجد بنانا نیک کام ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ کام نیک نہیں ہے. آپ چاہے سے نیک سمجھتے ہو, لیکن یہ چونکہ آپ نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا ہے. اگر اللہ کی خاطر خرچ کرتے تو میں نے آج صبح کے خطبے میں بھی کہا تھا کہ اللہ
تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے میں اپنے مال کو خرچ کرو. عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں میں پہلا درجہ ماں باپ، پھر بیوی بچے، پھر بہن بھائی، پھر باقی عزیز، والیتامہ، پھر یتیم آتے ہیں دوسرے درجے پر، والمساکین، پھر مسکین آتے ہیں. مسکین کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مسکین کہتے ہیں وہ بیچارہ جو بھوکا مر رہا ہو. شریعت کے اندر، قرآن کی اصطلاح کے اندر مسکین وہ نہیں ہے کہ تو بھوک مر رہا ہو. مسکین اسے کہتے ہیں جو کما تو رہا ہے لیکن اس کی کمائی ہے 10,000 روپے. 10,000 روپے میں گھر کا راشن بھی پورا نہیں ہوتا، اسکول میں بچے بھی جاتے ہیں، بجلی کا بل بھی دینا ہے، گیس کا بل بھی دینا ہے، بیماری میں دوا بھی لینی ہے. تو ایسا آدمی جس کی تنخواہ تو اور آمدنی تو ہو لیکن اس کے جائز اخراجات میں پوری نہ پڑتی ہو، کم ہو جاتی ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں، شریعت میں کہتے ہیں مسکین. تو ہمارے اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ فلاں کے اوپر خرچ کرے 5 روپے، صحیح کمائے تو صحیح، پکار تو کھڑے، پکار کھڑے تو کماتا ہے لیکن اس کی وہ ضروریات جو جائز ہیں، جائز واجب ضروریات ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی، اس سے نہیں ہوتی. تو آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اس رشتہ دار کی اس کمی کو پورا کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کی آگے بجلی کاٹ جائے، کبھی اس کی گیس کٹی ہوئی ہو، کبھی اس کے بچے کو نوٹس مل جائے کہ یہ اسکول نہیں جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اللہ بھیجے بابا محمد یہ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بیسک ہے اسلام کا. ہم نے عمل صالح مثلا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، بالکل درست ہے، یہ واجبات ہے، اس کو انجام دینا ہے، لیکن اس کا نام عمل صالح نہیں. جس میں انسان کی اپنی مرضی شامل ہو جائے وہ کام نیک تو ہوگا لیکن عمل صالح نہیں ہو سکتا. میں زیارت میں جانا چاہتا ہوں، ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کا دیکھنے والا کوئی بھی نہیں. جتنے دن میں زیارت میں رہوں گا یہ پریشان ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی، کبھی پانی نہیں ہے تو کبھی دوا نہیں ہے تو کبھی یہ نہیں ہے تو کبھی وہ نہیں ہے. اب اس کے لیے معصوم سے پوچھے کہ میں زیارت پہ جاؤں وہ زیادہ مقدم ہے یا ماں باپ کی خدمت کروں یہ زیادہ مقدم ہے؟ تو آئیے پیغمبر سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول جنگ پہ جا رہے ہیں، درود بھیجنے والے مل کر محمد علیہ محمد اللہ کے رسول جنگ پہ جا رہے ہیں جہاد کے لیے. ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں، آپ کی میت میں دشمن سے لڑوں اور شہید ہو جاؤں، لیکن میری ایک بوڑھی ماں ہے جس کو دیکھنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں، اس کی خدمت کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں. اب آپ بتائیے کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں؟ پیغمبر نے فرمایا قطعاً نہیں، تمہیں میرے ساتھ نہیں چلنا. تو میں حکم دیتا ہوں کہ اپنی ماں کی خدمت کرو. کیا کرو؟ ماں کی خدمت کرو. میں محمد مصطفیٰ بحیثیت رسول اور نبی کے ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑنے والے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. صلاح بھیجے بابا محمد میرے ساتھ میری معیت میں. تو کیا ہوا عمل صالح؟ جس میں انسان کی اپنی مرضی شامل نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان سمجھ لے پہلے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور انہیں حدیث میں اور قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. مسکین اپنے سبھی حالت مسافرت میں فقیر ہو جائے.
جی والمسکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب اس کے بعد درجہ آتا ہے سوال کرنے والوں کا، ہاتھ پھیلانے والوں کا. اس میں بھی ہمارے یہاں بڑی فلسفے ہیں بڑے، ہر ایک کے پاس اپنی ایک جو ہے وہ بہانے بازی اور بہت ساری حکمتیں موجود ہیں. سائیں یہ کمرشل ہے، سائیں صبح کو ان کو موٹر سائیکل پہ آ کے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، شام کو آ کے لے جاتے ہیں، گاڑیوں پہ یہ آتے ہیں. فقیر کراچی میں، یہاں تو نہیں، کراچی میں ہمارے یہاں باقاعدہ چورنگیاں پولیس کی طرف سے دی ہوئی ہیں ٹھیکے پر. شام کو پولیس کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے، پولیس والے بھی اس میں حصہ لیتے ہیں باقاعدہ طور پر. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فقیر کھڑے ہیں، یہ کمرشل ہے. وہ ٹھیک ہے، ہوں گے کمرشل. یہ بات اللہ کو ہمیں بتانی چاہیے تھی، اللہ کے رسول کو بتانی چاہیے تھی کہ کمرشل کو دینا اور نان کمرشل کو نہ دینا. اللہ نے تو نہیں بتایا، رسول نے بھی نہیں بتایا. بلکہ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، ایک جوان نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس دولت ہے، مال ہے، میں تجارت کی ہے، مجھے بڑا مال ملا ہے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں غریبوں میں تقسیم کروں. توجہ رکھیے گا، میں چاہتا ہوں کہ غریبوں میں تقسیم کروں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے. Who is needy؟ کون ہے جو ضرورت مند ہے، کون ہے جو ضرورت مند نہیں ہے، کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، مجھے یہ پتہ نہیں چلتا. اللہ کے رسول نے مسکرا کے جواب دیا، اور یہ رحمت للعالمین پیغمبر کی ذات سے ہی توقع ہے کہ وہی گھرانہ یہ بات کر سکتا ہے. کیا کہا پیغمبر نے؟ سرکار ختم مرتبت کا جواب سنیے اور فخر کیجئے کہ آپ نے کس محمد کا کلمہ پڑھا ہے، کس نبی کے پیروکار ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا، اے جوان اس کو بھی دے جو مستحق ہے، اس کو بھی دے جو مستحق نہیں ہے. اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ نعمتیں بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے. صلاح بھیجنے میں کر تو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے وہ لو جس کے تم مستحق نہیں ہو، تو پھر اس کے بندوں کو دیتے وقت یہ مت سوچو کہ یہ کمرشل ہے یا نان کمرشل ہے. آپ کے آگے سوال کیا، ہاتھ پھیلایا، 5 پیسے 10 پیسے 4 آنے 8 آنے، روپیہ 2 روپے 5 روپے، جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق تھوڑے سے پیسے چینج کرا کے جیب میں ڈالو، جو فقیر ملتا رہے دیتے رہو. تم دن پر اللہ سے کے بندوں کا سوال پورا کرو، پھر جب تم نماز میں آ کے اللہ سے سوال کرو گے تو اللہ بھی کہے گا اس کو دو، اس لیے کہ یہ میرے بندوں کے سوال پورے کرتا ہے، میں خالق ہو کر اسے کیسے رد کر دوں. سوال بھیجنے میں آواز اپنا محمد اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنے مکتب کو پہچانے، اپنے دین کو پہچانے، اسلام کو پہچانے. اور میں بالکل ایک نقصان کی بات کرنے جا رہا ہوں جو میرے لیے نقصان دہ ہے کہ دین تمہیں مولویوں کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آئے گا، آل محمد کی سیرت پڑھ کے سمجھ میں آئے گا دین کیا ہے. کسی نے پڑھائی اس لیے ہو کہ میں نے بات کروانا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں. مانا تو اچھی بات ہے وہ لو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ کا دین کتنا اچھا ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آیت پڑھو کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اللہ کے رسول یہ کون سی قوم ہے جسے اللہ نے کہا اولئک هم خیر البریہ؟ آپ شیعہ سنی ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، تفسیر در منصور بھی مسلمانوں کی بڑی تفسیر ہے، جلال الدین سیوطی کی بڑی تفسیر ہے، فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر بڑی تفسیر ہے،
شیعوں کی تفسیر سنن اٹھا لیں یا سنیوں کی، جس مکتب کی چاہے تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اکثر تفاسیر میں آپ کو جواب مل جائے گا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ خیر البریہ کون سی امت ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا یہ علی اور علی کے شیعہ۔ چلو پھر ہم اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہلاتے تو ہیں، علی علیہ السلام کا ماننے والا کہلاتے تو ہیں، لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، جیسے کرونا کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اسکریننگ ہو رہی ہے کہ اس کو کرونا ہے یا نہیں، اسی طرح ہمارے پاس وہ حدیثیں، وہ آیتیں اور وہ فرامین ہے جس سے ہم اسکریننگ کر سکتے ہیں اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، کہ ہمارے پاس آل محمد کی ولایت کتنی ہے، کتنا ہم چاہتے ہیں اپنے مولا کو، کتنی ہمارے پاس ولایت ہے۔ تو اب یہ اتنی ساری بات میں نے آپ کے سامنے کہی، اتنا لمبا مقدمہ قائم کیا صرف اس لیے کہ آج جس شخصیت کی شہادت کی شب ہے ان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ میں امام 14 سال مختلف زمانوں میں قید کے اندر رہے، 14 سال عمر قید کے برابر ہوتا ہے، اور عمر قید بھی دن اور رات ملا کے 12 سال بنتی ہے، اس کو 24 سال کیا جاتا ہے، 14 سال کیا جاتا ہے، یعنی 7 سال کو 14 سال، یہ 14 سال کی قید ہے، کبھی 2 سال، کبھی 3 سال، کبھی 1 سال، کبھی 4 سال، سب ملا کے 14 سال کی قید ہے۔ اس امام نے دین کو پہنچایا، دین کی ترویج کی۔ اب میں اس کے لیے 2-3 پوائنٹ الگ الگ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں آپ مدینے میں تھے، علی ابن یقطین مولانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بہترین صحابی ہے، اسے ہارون رشید عباسی نے بلایا دربار میں، کہنے لگا کہ ہم تجھے چیف جسٹس قاضی القضات بغداد کا بنانا چاہتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ اب یہ شیعہ ہے، دیکھیں شیعہ کسے کہتے ہیں، مجھ جیسا شیعہ ہوتا وہ فوراً کہتا بسم اللہ، فوراً دستخط کریں، معمولی پوسٹ ہے، چیف جسٹس یا گورنر، معمولی پوسٹ نہیں ہے، منع کر دیا، کہنے لگا 1 مہینہ تو مجھے سوچنے کے لیے، کہ اتنا زیادہ وقت کا منصب بھی تو اتنا بڑا ہے، سوچنے کے لیے وقت لیا، گھر گیا، خط لکھا امام کی خدمت میں، اس کو کہتے ہیں شیعہ، کہنے لگا مولا خط میں لکھا بندے کا سلام قبول، مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفر آئی ہے کہ میں گورنر بن جاؤں یا چیف جسٹس بن جاؤں، جو آیا آپ کی اجازت ہے کہ میں یہ کام کر لوں؟ کیونکہ یہ خلیفہ ہارون رشید عباسی دشمن آل محمد ہے، اب ان دشمنوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، آج بھی جو ہمارے حکمران ہیں ہارون رشید عباسی سے کم نہیں ہمارے لیے، یہ صورتیں بدلتی رہتی ہیں، ان کے نام بدلتے رہتے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکمران ہے، بلا کے اس نے کہا، امام نے خط کیا، مولا اجازت ہے کہ میں آپ کی اجازت سے یہ عہدہ قبول کر لوں؟ امام علیہ السلام نے اسی خط کے نیچے 2 جملے لکھے، اور بہت سمجھ کے اسے سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ میں امام نے نیچے خط میں لکھا 2 لائنیں، پہلی لائن نے لکھا کہ ہم آل محمد کے یہاں ظالم حکمران کی حکومت کی ملازمت کرنا حرام ہے،
جائز نہیں. میں نے کراچی میں ایک جگہ مجلس میں یہ روایت پڑھ دی. ایک ادارے کے ڈائریکٹر صاحب آ گئے, کہنے لگے مولانا آپ نے تو ہماری زندگی حرام کر دی, ہم گورنمنٹ کے ملازم ہیں. میں نے کہا میں نے اس کا علاج بھی تو بتایا ہے. وہ میں نے نہیں بتایا, امام ہی نے بتایا ہے. پہلا جملہ لکھا کہ ظالم حکومت میں, ظالم حکمران کے حکومت میں ملازمت کرنا حرام ہے, لیکن اگر وہاں بیٹھ کر صاحب منصب بن کر ہمارے چاہنے والوں کی خدمت کرو تو جائز ہے. سلام بھیجے مل کر بابا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے حکمت آل محمد جی. اس لیے اس نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا تھا. اچھا اب یہ ٹائم لے لیا اس نے, مولا کا خط آ گیا, یہ گورنر بن گیا. اب جب گورنر بنا, آپ کے علم ہے کہ پھر اپنے جو ہوتے ہیں ہم مسلک, ہم مذہب, ہم قوم, ان کے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ لے کے پہنچ جاتے ہیں. ہمیں پانچو اچھیگا بل پاس کرائے چاہوں, گھر معاف کرائے چاہوں, کچھ نہ کچھ اس سے کام لیا جائے. ایک مومن چلا گیا, یہ کسی کام میں مصروف تھا, نہیں مل سکا, واپس کر دیا کہ پھر آ جاؤ. مومن بیچارہ اپنے کام سے گیا تھا, اس کا کام نہیں ہوا. اس نے کہا کہ یہ اپنا بھی آیا, جس نے بھی کیا کچھ نہیں, وہ نہیں کیا دوبارہ. اسی سال علی ابن یقین گیا حج کرنے کے لیے. مکے گیا, مکے سے مدینے گیا. جب مدینے گیا اور امام کی خدمت میں گیا تو امام علیہ السلام نے یہ کہہ کے انکار کر دیا ملنے سے کہ اسے واپس کر دو. امام سے اندر, امام تھا, ظاہر ہے کہ ہمارا امام ہے. یہ وہ ہے جو ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. جب اس نے دروازہ بجایا تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کے کہہ دو ابن یقین سے ہم تم سے نہیں ملیں گے, واپس جاؤ. امام نے کہا نا ہم نہیں ملیں گے, واپس جاؤ. تو ہاتھوں کو جوڑ کر اس غلام سے عرض کی کہ میرے سلام عرض کرے امام کی خدمت میں, اور فرمائیں میری خطا کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں, غلطی کیا ہے میری, تاکہ میں اس خطا کو تو دور کروں جس کی وجہ سے میں آپ کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں. فرمایا تمہاری غلطی یہ ہے کہ بغداد میں تمہارے پاس ہمارا ایک چاہنے والا ملنے کے لیے آیا تھا تم سے, اور تم نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا. اب جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا, ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ امام مدینے میں ہے, وہ بغداد میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام ہے. تو زمانے کا امام دیکھ رہا ہے, کہیں بھی ہو, کہنے لگا کہ امام سے کہے کہ مجھے معاف کر دیں, زیارت کی اجازت دے دیں, میں واپس جاؤں گا تو اپنے گھر نہیں جاؤں گا, پہلے اس کے پاس جاؤں گا, اس سے معافی مانگوں گا, اور اس کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گا. امام نے فرمایا لیکن یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے. کہا مولا بغداد جا کے تو پھر میں آ نہیں سکوں گا, آپ سے کیسے ملاقات ہوگی, آپ کی زیارت کیسے ہوگی. امام نے فرمایا یہ ہمارا کام ہے, تم اگر محتاج ہو, ہم تو محتاج نہیں. بقیہ میں سواری تیار ہے, جاؤ. مناقض میں لے کے بھی جائے گا اور لے کے بھی آئے گا. یہ گیا اس مومن کے دروازے پر, جب دب بات کیا وہ مومن اندر سے پکارا کون, اس نے کہا میں علی بن یقین. تو وہ دوڑا ہوا آیا, ڈرتا ہوا کانپتا ہوا کہ کل ملنے گیا تھا تو ملا نہیں تھا, آج یہ حکومت کا نمائندہ میرے گھر پہ آیا, پتہ نہیں کیا سزا دے گا, کس لیے آیا ہے. آیا دروازے پر تو علی بن یقین زمین پہ گر گیا, کہا کہ اپنا پاؤں اٹھا کے میرے منہ پہ رکھ. کہا ہوا کیا ہے, کہا
کہا یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اپنا پیر میرے منہ پہ رکھ۔ جب اس نے اپنا پیر منہ پہ رکھا، اس کے بعد اس نے پاؤں ہٹایا اور کہا بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر امام کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کے چاہنے والوں کی توہین نہ کرنا کریں۔ اب وہ ان کے چاہنے والا بیوی کی شکل میں ہو یا بچوں کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، اس لیے کہ یہاں مرد و عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ولایت آل محمد کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ولایت ہے، آپ کو حق نہیں کہ آپ بیوی کی توہین کریں، آپ کو حق نہیں کہ آپ بچوں کی توہین کریں، آپ کو حق نہیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی توہین کریں، آپ کو حق نہیں کہ آپ اپنے عزیزوں کی یا آل محمد کے چاہنے والوں کی توہین کریں، احانت کریں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سکھایا اہل بیت علیہ السلام نے کہ ہمارے چاہنے والوں کا احترام کرو، تو پھر ہم سے بھی دعا لو، ہم اس کے ساتھ ہیں جو ہمارے چاہنے والوں کا احترام کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا احترام نہیں، اس کے دل میں ہماری ولایت ہے، اس کا احترام ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مومن آیا امام کے پاس، امام علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگا مولا میں بہت غریب ہوں، ساتھ میں امام کے پاس۔ امام نے فرمایا لیکن مجھے تو تم غریب نہیں لگتے۔ کہا مولا میرے پاس دنیا کی کوئی شے باقی نہیں جسے میں بیچ کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں، میں بالکل فقیر، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ امام نے کہا لیکن تم غریب نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو۔ اس کا اصرار بڑھا، امام علیہ السلام کا جواب میں اصرار بڑھا۔ آخر میں امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تجھے اتنا ہی اپنی غربت کا احساس ہے تو ہماری ایک امانت تیرے پاس ہے، یہ امانت واپس کر دے، پھر جو دنیا سے مانگے گا سب کچھ دے گے۔ کہنے لگا مولا مجھے تو یاد نہیں آتا کہ آپ کی کوئی امانت میرے پاس ہو، البتہ آپ یاد دلا دیجئے، مجھے یاد آ جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ تیرے دل میں ہم آل محمد کی ولایت نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا یہی تو ہماری امانت ہے، یہ واپس کر، پھر جو چاہے مانگ لے، جو چاہے مانگ لے۔ کہا مولا اگر اللہ ایسی 70 دنیا اور خلق فرمائے، ایک دو نہیں، 70 دنیا اسی طرح کی اور خلق فرمائے، پھر میرے ساتھ سودا کرے کہ یہ ولایت دے دو، یہ دنیا لے لو، تو میں کہوں گا یا اللہ یہ سودا گھاٹے کا ہے، قبول نہیں۔ مولا نے فرمایا پھر تو اپنے آپ کو فقیر کیوں کہتا ہے؟ دنیا میں فقیر تو وہ ہے جس کے پاس ہماری محبت نہیں۔ صلاح بھیجے بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ذلیل ترین انسان وہ ہے، حقیر ترین انسان وہ ہے جس کے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے، جس کے پاس ولایت آل محمد نہیں ہے۔ جان گرامی، ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور بس انشاءاللہ 5-7 منٹ میں آپ کی زحمت ہے تمام۔ ایک مرتبہ سلوات بھیج دیں بابا محمد سلوات بھیج دیں بابا محمد۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس مسئلے کو سوچیے کہ امام علیہ السلام کے پاس مدینے میں ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے مولا بغداد میں ایک مومن ہے، ایک آپ کی ولایت رکھنے والا ہے، آپ سے عقیدت رکھتا ہے، میرا ایک مسئلہ اگر آپ خط لکھ دیں تو وہ میری مشکل آسان ہو جائے گی، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے کاغذ لیا، قلم لیا، خط لکھا،
لیکن یہ دنیا کے خط لکھنے کے طریقے ہیں اس سے مختلف ہے. ہم جو خط لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلا بسم تعالیٰ فلاں محترم صاحب السلام علیکم یا علی مدد. خیریت کے بعد اطلاع دی جاتی ہے کہ مثلا ہم بھی خیریت سے ہیں اور یہ فلاں اپنے فلاں کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کا کام کر دیں گے. السلام، نیچے اپنا نام. اب یہ خط صرف وہی پڑھ سکتا ہے جس کے نام لکھا گیا ہے. مثلا اگر یہ خط لکھا گیا کہ جناب مولانا سید شفیع الرضا زیدی صاحب، تو یہ خط مولانا مراد علی کے پاس نہیں لے جا سکتا. وہ دیکھتے کہ بھائی یہ خط میرے نام نہیں ہے بھائی، جس کے نام خط ہے وہ اور ہے، یہ خط کہ اور جائے گا. مولانا ریاض کے پاس پہنچا، مولانا ریاض نے کہ بھائی یہ شفیع الرضا زیدی صاحب کا خط ہے، میرا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ خط محدود ہو گیا، باؤنڈ ہے کہ جس کے نام لکھا گیا اسی کے پاس جائے. امام علیہ السلام نے وہ خط لکھا ہی نہیں جو باؤنڈ ہو جائے. یہ خط امام نے اس انداز سے لکھا کہ قیامت تک کے لیے یہ خط ہر ایک آدمی کے پاس جا سکتا ہے. یہ امام ہے، یہ خط ہر آدمی کے پاس جا سکتا ہے. آپ کہیں گے کیسا عجیب خط لکھا ہے امام نے کہ جو خط ہر آدمی کے پاس جا سکتا ہے. امام علیہ السلام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ تحت عرشہ ظلا لا يسكن الا من اسدى لاخيه معروفا او نفس عنه كربة او ادخل في قلبه سرورا والسلام هذا اخوه. کیا ہے اس خط میں؟ عجیب بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، اس کے نیچے کوئی نہیں ٹھہر سکتا مگر وہ ٹھہرے گا جس نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہوگی. اس کے نیچے وہ ٹھہرے گا جس نے اپنے مومن کے بھائی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہوگی، یا وہ ٹھہرے گا جس نے اپنے کسی مومن کی مدد کر کے اسے مشکل سے نکالا ہوگا. وہ کسی الجھن میں پھنسا ہوا تھا، وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا تھا. ایک مومن نے جا کر کہا کہ کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا یہ مشکل ہے. اس نے اسے مشکل سے نکال دیا. امام نے کہا عرش کے نیچے اس سائے کے اندر یہ مومن ٹھہرے گا جس نے دوسرے مومن کی مدد کی. اور اگر کچھ بھی نہیں تو ادخل فی قلبہ سرورا، یا کم سے کم ایسی بات کی ہو جس سے مومن کا دل خوش ہو گیا ہو، اس کے دل کی غم دور ہو گئے. ھذا اخوک، نیچے لکھا یہ تیرا بھائی ہے. والسلام، بس اپنا نام بھی نہیں لکھا. اس لیے کہ اگر اپنا نام لکھتے اور رستے میں پکڑا جاتا تو جاسوس پکڑ کے اسے مان دیتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ آل محمد کے چاہنے والا. یہ خط لے کے وہاں پہنچا بغداد. اس مومن کے دروازے پہ جا کے رد البات کیا. وجہ ہوا ایسے والا ہے، دولت مند ہے، صاحب مال ہے، لیکن صاحب ایمان بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا دولت مند ہے. انہوں نے لوٹ مار کی دولت جمع نہیں کی ہوتی ہے. اس کی زمین ہڑپ لو، اس کا پلاٹ ہڑپ لو، اس کے پیسے کھا جاؤ اور بڑے آدمی بن جاؤ. یہ اور لوگ ہیں، یہ مومن ہے، جائیداد بھی اپنی ہے، مالدار بھی ہے. مومن بھی اتنا ہی بڑا ہے. جیسے ہی خط لے کے دروازے پہ پہنچا، غلام آیا دروازے پہ. کون؟ کہا کہ میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا قاصد ہوں. جا کے بتایا مالک کو. بڑا آدمی ہے نا، ہر آدمی ایسے نہیں جا سکتا. جا کے بتایا کہ امام موسیٰ بن جعفر کی بارگاہ سے آدمی آیا ہے. تو اب غلام تو نہیں بھیجا کہ بلا لاؤ، اب غلام تو نہیں بھیجا کہ بلا لاؤ، بلکہ خود گیا اور ننگے پاؤں گیا. اتنی دیر نہیں لگائی، کہا کہ جتنی دیر جوتا پہننے میں لگے گی میرے مولا کے قاصد کو دروازے پہ اتنی دیر لگ جائے گی. ننگے پیر دروازے پہ آیا، آ کے سلام کیا، گلے سے لگایا.
اندر لے کے آیا، بٹھایا، پانی پلایا. اب پوچھتا ہے کیا کام ہے؟ کہا مولا نے خط دیا ہے. مولا کا خط لیا. ٹھیک ہے، عام آدمی کے لیے اس خط کی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک شیعہ، ایک مومن، ایک ولایت آل محمد رکھنے والے کے لیے اس خط کی بڑی حیثیت ہے. کھڑا ہو گیا خط لے کے، چوما، آنکھوں پہ رکھا، ماتھے پہ رکھا، سر پہ رکھا، پھر کھولا، پھر پڑھا. جب امام کی لکھی ہوئی عبارت پڑھی تو اس سے نہیں پوچھا کہ تیرا کیا کام ہے، اس سے نہیں پوچھا کہ تو کس کام سے آیا ہے، تیری کیا حاجت ہے. اپنے خزانچی کو بلایا، مینیجر کو بلایا، کہنے لگا میری جائیداد کا حساب کرو، پراپرٹی کتنی ہے، سونا چاندی کتنا ہے، غلام کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، ملکیت کتنی ہے، ساری ملکیت کا حساب کر کے لاؤ. جب وہ ملکیت کا حساب کر کے لایا، کہنے لگا اس کا آدھا اس مومن کو دے دو، اس لیے کہ میرے مولا نے اسے بھائی لکھا ہے، بھائی آدھے کا اسے میرے مولا نے بھائی لکھا ہے، اور بھائی آدھے کا حقدار ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ وہ شخص جو بواسطہ ولایت بھائی ہو اسے وہ آدھا دے رہا ہے، جو خون کے رشتے کا بھائی ہو اس کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، مومن کا حق نہیں کھایا جا سکتا. اور جو مومن کا حق کھاتا ہے وہ کیسے قیامت میں اپنے آپ کو شیعہ ثابت کیسے کرے گا، آل محمد کا چاہنے والا کیسے ثابت کرے گا، اپنے امام کو منہ کیسے دکھائے گا، یا امام اپنے پاس آنے کیسے دیں گے اس آدمی کو جو امام کے چاہنے والوں کے حق کھا کے آنا ہو. اب اس کے بعد جب وہ آدھی ملکیت اسے دے دی، اب پوچھتا ہے بتا تیری کیا حاجت ہے، کیسے آیا ہے. کہنے لگا اب تو میری 7 پشتوں کو بھی حاجت نہیں رہی، اتنا مال مل گیا، اتنی دولت مل گئی. دیکھیے یہ امام علیہ السلام کی طرف سے جو میں نے ابھی چند قانون آپ کے سامنے پیش کیے، بس باتیں تو بہت ساری ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب آخری 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. بس پریشان تو نہیں ہے نا آپ؟ صلاح بھیجیں بابا حضرت محمد بات مکمل ہو گئی. اب 2 باتیں اور عرض کریں. امام علیہ السلام ہیں قید خانے میں، 3 اہم ترین شیعہ پڑھے لکھے قابل گورنمنٹ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان تینوں کو الگ الگ عہدے دینے کی خواہش ہے. انہوں نے بھی وقت مانگا. پھر امام علیہ السلام کا جو کھانا لے کے جاتا تھا غلام، اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ ہمارا یہ خط امام تک پہنچا دیں. خط امام تک گیا اور کہا کہ مولا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے مختلف عہدوں کی فرمائش آئی ہے، آپ بتائیے کہ کیا کریں. صلوات بھیجیں بابا حضرت محمد والے امام علیہ السلام نے جواب تو لکھ نہیں سکتے تھے، وہاں پر کوئی میسر نہیں تھا مولا کو. مولا نے کوئلے کے ٹکڑے سے مٹکے کے ٹوٹے ہوئے ایک ٹکڑے پر جیم لکھ کر باہر پھینک دیا، کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ ہم قید خانے کی فلاں دیوار کے نیچے کھڑے ہیں، اب ہمیں جواب سے آگاہ کیا. اب یہ 3 آدمیوں نے جیم پڑھا، تینوں نے فیصلہ الگ الگ کیا. ایک نے جیم سے جنون مراد لیا تو وہ بہلول بن گیا، پاگل ہو گیا. ایک نے اس جیم سے مراد جبل لیا
تو وہ پہاڑوں پہ چلا گیا. ایک نے اس ٹیم سے بولا جلا بدل لیا, وہ ملک چھوڑ گیا. اس کو کہتے ہیں شریعت میں اجتہاد, اسی کا نام ہے استنباط. لفظ تھا جیم, پورا لفظ بھی نہیں تھا, ہاف تھا, لیکن چونکہ امام کی بارگاہ سے پڑھے ہوئے تھے, سمجھتے تھے میری ذمہ داری کیا ہے. بس آخری بات ایک سلسلے کی اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام علیہ السلام بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے. ایک دن کچھ دنوں کے لیے رہائی ملتی تھی, امام بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. ایک گلی سے گزر ہوا, گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی, ڈانس گانے ہو رہے تھے, ناچ گانے ہو رہے تھے. ابھی امام وہاں سے گزرے کہ اس دروازے سے کنیز آ گئی. امام علیہ السلام نے اس کنیز سے پوچھا, بانی کنیز پوچھا کہ لگتا ہے کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے, اس گھر کا مالک آزاد ہے. کہنے کیوں نہ ہو آزاد, سینکڑوں کنیزوں اور غلاموں کا آقا ہے. مولانا نے سوال کیا اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد؟ کہنے لگا وہ آزاد ہے, سینکڑوں غلاموں کا آقا ہے اور سینکڑوں کنیزوں کا آقا ہے. امام نے فرمایا ہاں, اس کے افعال سے یہی لگتا ہے کہ وہ جہنم سے بھی آزاد ہو چکا ہے, اسے جہنم کا خوف نہیں ہے. یہ تو چلا گیا, امام علیہ السلام تھوڑی دور آ گئے. کنیز جب واپس اندر گئی تو مالک نے پوچھا اتنی دیر کہاں لگائی تو نے؟ کہا کہ کسی سنیے کا آدمی جا رہا تھا یہاں سے, اس نے مجھ سے ایسا پوچھا, میں نے اس کو یہ جواب دیا, سمجھ گیا کہ کون جا رہا تھا. فوراً ننگے پاؤں اٹھا, دوڑا ہوا امام کے پاس آیا, قدموں میں گر گیا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیں, آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا, آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا. امام نے کہا جا تجھے معاف کیا, اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے. واپس آیا اور گھر کے باہر روڈ پر وہ جتنے بھی یکتارے اور جتنے بھی ڈھول دھماکے تھے سارے لگا کر رکھ کر آگ لگا دی. اور اس کے بعد شہر بغداد میں ننگے پاؤں گھومتا تھا. لوگوں نے کہا کہ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ بشر حافی تاریخ میں اس کا نام ہے. لوگوں نے بتایا بشر حافی جوتے نہیں پہنتا, تو وہ کہتا تھا کہ میں جوتے کیسے پہنوں. میں نے جب امام سے معافی مانگی تھی تو ننگے پاؤں تھا, اس لیے اب جوتے نہیں پہنوں گا ساری زندگی. اللہ نے اس کی خالص توبہ کا نتیجہ یہ دیا کہ جن گلیوں میں بشر حافی گھومتا تھا بغداد کی, اللہ نے حکم دیا کہ اس گلیوں میں اونٹ اپنی لید نہیں اتارے گا, گدھا اپنی لید نہیں اتارے گا, وہ روڈ صاف رہنے چاہیے, اس لیے کہ میرا ایک بندہ ان روڈوں پر گھومتا ہے. اب بغداد کے اندر تاریخ میں لکھا کہ ایک بہت عرصے کے بعد ایک مسلمان بغداد آیا تو اس نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر لید پڑی ہوئی ہے, گھوڑے کی, گدھے کی, اونٹ کی. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بشر حافی مر گیا ہے؟ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا میں جب بھی آتا تھا یہ روڈ صاف ہوتے تھے کیونکہ بشر حافی چلتا پھرتا تھا. یہ لید دیکھ کر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہا تھا, واقعاً وہ انتقال کر چکا ہے. آل محمد کے چاہنے والے اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھیں کہ کم سے کم اپنے آپ کو امام کو منہ دکھانے کے قابل بن جائے. آج یہ کرونا وائرس اس نے وہ طوفان مچایا ہے کہ بھائی بھائی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں, مسلمان مسلمان سے ملنے کے لیے تیار نہیں. لیکن میں آپ کو ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس
بیماری کو یا کسی بھی تکلیف کو دیکھ کر توبہ کا دروازہ کھلوایا ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھا ہے۔ ہماری حکومتیں اگر واقعاً حکمرانوں کے اندر ذرہ برابر بھی اسلامی فکر پائی جاتی تو وہ یہ نہ کہتے کہ مسجدوں کو بند کرو اور کعبے کو تالا لگاؤ، وہ کہتے کہ جاؤ مسجدوں کو بھر دو، اتنے سجدے کرو کہ یہ وبا واپس پلٹ جائے، اس لیے کہ تمہاری منصوبہ بندی سے وبا ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے واپس جا سکتی ہے، اللہ اس کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس پر کنٹرول کرنے والا۔ ہم نے کعبے کو تالا لگا دیا، ہم نے مسجد نبوی کو تالا لگا دیا، ہم نے لوگوں کو حکم دے دیا مسجدیں بند کرو، جمعے کی نماز نہیں ہوگی، اجتماعات نہیں ہوں گے، دعائیں نہیں ہوں گی، شفا کیسے ملے گی؟ شفا کہاں سے ملے گی؟ اسپتالوں میں شفا نہیں ہوتی۔ کیا پاکستان کے 23 کروڑ عوام اپنا علاج آغا خان سے کراتے ہیں کیا؟ یہ ہوتا ہے ڈاکٹروں سے دوائیں لیتے ہیں، لیکن چونکہ یقین یہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، لہذا انہیں پیناڈول کی گولی سے بھی شفا ہو جاتی ہے، اور جنہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا وہ کروڑوں روپے بھی خرچ کر کے شفایاب نہیں ہوتے، لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے شفایاب نہیں ہوتے۔ آج باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے، ابھی چند جملے مسائل کے پڑھوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ آپ نے مجلس کے بعد اگر دل چاہے تو گھر جا کر یہاں پر ایک تسبیح درود کی پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کا ثواب ساتویں امام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں اور دعا کریں کہ مالکوں سے اللہ سے سفارش کر دیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں، اس لیے کہ آج اس کی شہادت کی مجلس ہے جو قید خانے میں عشاء کی نماز پڑھ کے جو کی سوکھی ہوئی روٹی اور نمک کے پانی سے روزہ افطار کر کے تو سجدے میں سر رکھتا تھا اور دعا کے لیے لب کھولتا تھا اور جملے آتے تھے اَذْوَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْيَحْسَنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ يَا كَرِيمُ، گناہ تیرے بندے کی طرف سے بڑھ گیا ہے لیکن تیری معافی اس سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اتنا روتے تھے کہ امام کے زندان کے دربان کہتے ہیں کہ جب امام فجر کی نماز کے لیے سر اٹھاتے تھے تو وہ زمین آسموں سے بھیگ کر کیچڑ بن جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، 14 سال خراسان کے، بغداد کے اور دیگر قید خانوں میں امام کو رکھا گیا۔ ایسا قید خانہ بھی امام کے لیے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جا کر کہ جس کنویں کے اندر ظالموں نے پہلے سیخیں لگوائیں اور ان سیخوں کے درمیان امام کو کھڑا کیا، نہ رکوع کر سکتے تھے، نہ سجدہ کر سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر رکوع کرے تو سر میں سیخیں لگتی ہیں، اور سیخیں بھی نوکدار۔ کئی برس میرے مولا نے ایسے زندان کے اندر گزارے۔ عزاداروں، وہ زندان بھی آیا جس زندان میں میرے مولا کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں پڑی تھی۔ 13ویں رجب مرجب کو میرے مولا کو زہر دیا گیا۔ کھانے میں امام کی حالت غیر ہونے لگی۔ 22 کو زہر ملا، 23 کی شب میں امام نے سندھی بن شاہق، جو قید خانے کا آخری دربان ہے اور انتہائی ظالم، امام علیہ السلام دروازے پر آئے، سلاخوں کو پکڑتے کہتے ہیں مولا سندھی بن شاہق سے کہ دروازہ کھول،
میں چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں سے مل کے آؤں، مدینے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے لیکن حکومت کی طرف سے مجھے اجازت نہیں۔ امام نے بنظر امامت دیکھا، زنجیریں بھی زمین پر گر گئے، دروازہ بھی کھل گیا، اور امام علیہ السلام رات کے موقع پر باعجاز امامت مدینے آئے۔ جب میرا مولا مدینے میں پہنچا تو تاریخوں نے لکھا کہ امام کی اہلیہ مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی تھی اور امام کی بیٹیاں سوئی ہوئی تھی۔ عزاداروں، ایسے میں جب امام کی اہلیہ نے سامنے سے کسی کو آتے دیکھا رات کے اندھیرے میں، کھڑی ہو گئی مصلی پر، آواز دے کر کہا آنے والے، تجھے نہیں معلوم کہ یہ آل محمد کا گھرانہ ہے؟ یہاں میری بچیاں رہتی ہیں، لیکن آنے والا نہیں رکا۔ جب امام علیہ السلام آگے بڑھے تو بی بی نے مصلی چھوڑا، چند قدم آگے بڑھی، کہنے لگی پتہ نہیں تجھے کہ یہ موسی بن جعفر کا گھر ہے؟ اور آگے بڑھی تو پھر امام کو پہچان گئی، رو کر کہتی ہے میرے سرتاج سلام، کیا آپ کی قید چھوٹ گئی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ایک رات باقی، ایک رات باقی ہے، آخری رات میں آج اپنی بچیوں سے ملنے آیا ہوں۔ عزاداروں، یہ امام ان بچیوں سے بیٹیوں سے ملنے آیا ہے۔ آپ کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی دستور ہے، جب بیٹیاں شادی ہو کر گھر چلی جاتی ہیں یا بیٹیاں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہیں تو عید کے دن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا باپ گھر پہ ہو۔ 14 سال میں 28 عیدیں میری بیویوں نے بغیر بابا کے گزار دی۔ شہزادیاں دروازے کو دیکھ کر کہتی تھی کاش آج ہمارا بابا۔ عزادار امام اپنی بچوں کے درمیان آئے، ایک بچی کو جھک کر دیکھا، امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ عزادار جیسے ہی وہ آنسو بچی کے منہ پر گرے، اس نے آنکھیں کھول دی، باپ کو کھڑا ہوا دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئی، آواز دے کے کہتی السلام علیکم یا بابا۔ او بابا، بیٹی کا سلام قبول۔ عزادار جیسے امام کو سلام کیا، دوسری بیٹیاں اٹھ گئی۔ عزاداروں، آج آپ جس طرح تابوت الجناح یا علم اپنے حلقے میں کھڑا کر کے ماتم کرتے ہو، بیویوں نے چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا۔ بابا آپ کی قید چھوٹ گئی۔ امام کی آواز آئی، ابھی قید چھوٹنے میں ایک دن باقی، میں آج آخری ملاقات کے لیے آیا۔ بچیوں نے باپ کا آخری دیدار کیا، امام باعجاز امامت واپس آئے۔ عزاداروں، 25ویں کو امام کی شہادت واقع ہوئی۔ ظالم حکمران نے امام کا جنازہ اٹھا کر تابوت میں رکھوا کر بغداد کے پلوں پر مزدوروں سے رکھوا دیا۔ آواز دیتے جاتے آؤ، شیعوں کے امام کا انتقال ہو گیا، رافضیوں کا امام مر گیا۔ عزاداروں، 3 دن تک بغداد کے پل پر میرے مظلوم امام کا جنازہ زنجیروں سمیت رکھا۔ تیسرے دن جعفر عباسی آیا، آنے کے بعد اس نے مولا کے جنازے کو اٹھوایا، غسل دلایا، کفن پہنایا، زنجیریں اتروائی، لوگوں کو بلایا، لوگوں آؤ امام کے جنازے کو اٹھاؤ۔ اس موقع پر میں امام کو سلام کر کے کہتا ہوں مولا، تیسرے دن ہی صحیح کوئی تو آیا جس نے آپ کا جنازہ اٹھایا، لیکن ہائے فاطمہ کا غریب کربلا کے میدان میں خاک بن۔ فرمایا تمہاری غلطی یہ ہے
کہ بغداد میں تمہارے پاس ہمارا ایک چاہنے والا ملنے کے لیے آیا تھا تم سے، اور تم نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، اب جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام مدینے میں ہے، وہ بغداد میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام ہے۔ تو زمانے کا امام دیکھ رہا ہے کہیں بھی ہو، کہنے لگا کہ امام سے کہے کہ مجھے معاف کر دیں، زیارت کی اجازت دے دیں، میں واپس جاؤں گا تو اپنے گھر نہیں جاؤں گا، پہلے اس کے پاس جاؤں گا، اس سے معافی مانگوں گا اور اس کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گا۔ امام نے فرمایا لیکن یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے، آپ مولا بغداد جا کے تو پھر میں آ نہیں سکوں گا، آپ سے کیسے ملاقات ہوگی، آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا یہ ہمارا کام ہے، تم اگر محتاج ہو، ہم تو محتاج نہیں، بقیہ میں سواری تیار ہے، جاؤ، مناقہ تمہیں لے کے بھی جائے گا اور لے کے بھی آئے گا۔ یہ گیا اس مومن کے دروازے پر، جب دق الباب کیا وہ مومن اندر سے پکارا کون؟ اس نے کہا میں علی بن یقین، تو وہ دوڑا ہوا آیا، ڈرتا ہوا کانپتا ہوا کہ کل ملنے گیا تھا تو ملا نہیں تھا، آج یہ حکومت کا نمائندہ میرے گھر پہ آیا، پتہ نہیں کیا سزا دے گا، کس لیے آیا ہے؟ آیا دروازے پر تو علی بن یقین زمین پہ گر گیا، کہا کہ اپنا پاؤں اٹھا کے میرے منہ پہ رکھ، کہا ہوا کیا ہے؟ کہا یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اپنا پیر میرے منہ پہ رکھ۔ جب اس نے اپنا پیر منہ پہ رکھا، اس کے بعد اس نے پاؤں ہٹایا اور کہا بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس یہ یاد رکھیے گا، شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر امام کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ان کے چاہنے والوں کی توہین نہ کرنا کریں۔ اب وہ ان کے چاہنے والا بیوی کی شکل میں ہو یا بچوں کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، اس لیے کہ یہاں مرد و عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں ولایت آل محمد کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ولایت ہے، آپ کو حق نہیں کہ آپ بیوی کی توہین کریں، آپ کو حق نہیں کہ آپ بچوں کی توہین کریں، آپ کو حق نہیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی توہین کریں، آپ کو حق نہیں کہ آپ اپنے عزیزوں کی یا آل محمد کے چاہنے والوں کی توہین کریں، احانت کریں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سکھایا اہل بیت علیہ السلام نے کہ ہمارے چاہنے والوں کا احترام کرو، تو پھر ہم سے بھی دعا لو، ہم اس کے ساتھ ہیں جو ہمارے چاہنے والوں کا احترام کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا احترام نہیں، اس کے دل میں ہماری ولایت ہے، اس کا احترام ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مومن آیا امام کے پاس، امام علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگا مولا میں بہت غریب ہوں، ساتھ میں امام کے پاس، امام نے فرمایا لیکن مجھے تو تم غریب نہیں لگتے، کہا مولا میرے پاس دنیا کی کوئی شے باقی نہیں جسے میں بیچ کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں، میں بالکل فقیر، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ امام نے کہا لیکن تم غریب نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو۔ اس کا اصرار بڑھا، امام علیہ السلام کا جواب میں اصرار بڑھا، آخر میں امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تجھے اتنا ہی اپنی غربت کا احساس ہے تو ہماری ایک امانت تیرے پاس ہے، یہ امانت واپس کر دے، پھر جو دنیا سے مانگے گا سب کچھ دے گے۔ کہنے لگا مولا مجھے تو یاد نہیں آتا کہ آپ کی کوئی امانت میرے پاس ہو، البتہ آپ یاد دلا دیجئے، مجھے یاد آ جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ تیرے دل میں ہم آل محمد کی ولایت نہیں ہے، کہا ہے، کہا یہی تو ہماری امانت ہے، یہ واپس کر، پھر جو چاہے مانگ لے، جو چاہے مانگ لے۔ کہا مولا اگر اللہ ایسی 70 دنیا اور خلق فرمائے، ایک دو نہیں، 70 دنیا اسی
طرح کی اور خلق فرمائے، پھر میرے ساتھ سودا کرے کہ یہ ولایت دے دو، یہ دنیا لے لو، تو میں کہوں گا یا اللہ یہ سودا گھاٹے کا ہے، قبول نہیں۔ مولا نے فرمایا پھر تو اپنے آپ کو فقیر کیوں کہتا ہے؟ دنیا میں فقیر تو وہ ہے جس کے پاس ہماری محبت نہیں۔ صدا بھیجے بابا ذکر محمد۔ دنیا میں ذلیل ترین انسان وہ ہے، حقیر ترین انسان وہ ہے جس کے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے، جس کے پاس ولایت آل محمد نہیں ہے۔ جان گرامی، ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور بس انشاءاللہ 5-7 منٹ میں آپ کی زحمت ہے تمام۔ ایک مرتبہ سلوات بھیج دیں بابا محمد سلوات بھیج دیں بابا محمد۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس مسئلے کو سوچیں کہ امام علیہ السلام کے پاس مدینے میں ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے مولا بغداد میں ایک مومن ہے، ایک آپ کی ولایت رکھنے والا ہے، آپ سے عقیدت رکھتا ہے، میرا ایک مسئلہ اگر آپ خط لکھ دیں تو وہ میری مشکل آسان ہو جائے گی، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے کاغذ لیا، قلم لیا، خط لکھا، لیکن یہ دنیا کے خط لکھنے کے طریقے ہیں اس سے مختلف ہے۔ ہم جو خط لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلا بسم تعالیٰ فلاں محترم صاحب السلام علیکم یا علی مدد، خیریت کے بعد اطلاع دی جاتی ہے کہ مثلا ہم بھی خیریت سے ہیں اور یہ فلاں اپنے فلاں کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کا کام کر دیں گے، السلام، نیچے اپنا نام۔ اب یہ خط صرف وہی پڑھ سکتا ہے جس کے نام لکھا گیا ہے۔ مثلا اگر یہ خط لکھا گیا کہ جناب مولانا سید شفیع الرضا زیدی صاحب، تو یہ خط مولانا مراد علی کے پاس نہیں لے جا سکتا، وہ دیکھتے ہی کہیں کہ یہ خط میرے نام نہیں ہے بھائی، جس کے نام خط ہے وہ اور ہے، یہ خط کہ اور جائے گا، تو مولانا ریاض کے پاس پہنچ جائے، مولانا ریاض کہیں کہ بھائی یہ شفیع الرضا زیدی صاحب کا خط ہے، میرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ خط محدود ہو گیا، باؤنڈ ہے کہ جس کے نام لکھا گیا اسی کے پاس جائے۔ امام علیہ السلام نے وہ خط لکھا ہی نہیں جو باؤنڈ ہو جائے۔ یہ خط امام نے اس انداز سے لکھا کہ قیامت تک کے لیے یہ خط ہر ایک آدمی کے پاس جا سکتا ہے۔ یہ امام ہے، یہ خط ہر آدمی کے پاس جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسا عجیب خط لکھا ہے امام نے کہ جو خط ہر آدمی کے پاس جا سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ تحت عرشہ ذلا لا يسكن الا من اسدى لاخيه معروفا او نفس عنه كربة او ادخل في قلبه سرورا والسلام هذا اخوه۔ کیا ہے اس خط میں؟ عجیب بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے عرش کے نیچے ایک سایہ ہے، اس کے نیچے کوئی نہیں ٹھہر سکتا مگر وہ ٹھہرے گا جس نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہوگی۔ اس کے نیچے وہ ٹھہرے گا جس نے اپنے مومن کے بھائی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہوگی، یا وہ ٹھہرے گا جس نے اپنے کسی مومن کی مدد کر کے اسے مشکل سے نکالا ہوگا۔ وہ کسی الجھن میں پھنسا ہوا تھا، وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا تھا، ایک مومن نے جا کر کہا کہ کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا یہ مشکل ہے، اس نے اسے مشکل سے نکال دیا۔ امام نے کہا عرش کے نیچے اس سائے کے اندر یہ مومن ٹھہرے گا جس نے دوسرے مومن کی مدد کی۔ اور اگر کچھ بھی نہیں تو ادخل فی قلبہ سرورا،
یا کم سے کم ایسی بات کی ہو جس سے مومن کا دل خوش ہو گیا ہو، اس کے دل کی غم دور ہو گئے. ہاذا اخوک نیچے لکھا یہ تیرا بھائی ہے، والسلام، بس اپنا نام بھی نہیں لکھا. اس لیے کہ اگر اپنا نام لکھتے اور رستے کو پکڑا جاتا تو جاسوس پکڑ کے اسے مان دیتے کہ یہ شیعہ ہے، یہ آل محمد کے چاہنے والا. یہ خط لے کے وہاں پہنچا بغداد، اس مومن کے دروازے پہ جا کے درد البات کیا. وجہ ہوا ایسے والا ہے، دولت مند ہے، صاحب مال ہے، لیکن صاحب ایمان بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا بڑا دولت مند ہے. انہوں نے لوٹ مار کی دولت جمع نہیں کی ہوتی ہے. اس کی زمین ہڑپ لو، اس کا پلاٹ ہڑپ لو، اس کے پیسے کھا جاؤ اور بڑے آدمی بن جاؤ. یہ اور لوگ ہیں، یہ مومن ہے، جائیداد بھی اپنی ہے، مالدار بھی ہے. مومن بھی اتنا ہی بڑا ہے. جیسے ہی قتلے کے دروازے پہ پہنچا، غلام آیا دروازے پہ. کون؟ کہا کہ میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا قاصد ہوں. جا کے بتایا مالک کو، بڑا آدمی ہے نا، ہر آدمی ایسے نہیں جا سکتا. جا کے بتایا کہ امام موسیٰ بن جعفر کی بارگاہ سے آدمی آیا ہے. تو اب غلام تو نہیں بھیجا کہ بلا لاؤ، اب غلام کو نہیں بھیجا کہ بلا لاؤ، بلکہ خود گیا اور ننگے پاؤں گیا. اتنی دیر نہیں لگائی، کہا کہ جتنی دیر جوتا پہننے میں لگے گی میرے مولا کے قاصد کو دروازے پہ اتنی دیر لگ جائے گی. ننگے پیر دروازے پہ آیا، آ کے سلام کیا، گلے سے لگایا، اندر لے کے آیا، بٹھایا، پانی پلایا. اب پوچھتا ہے کیا کام ہے؟ کہا مولا نے خط دیا ہے. مولا کا خط لیا. ٹھیک ہے، عام آدمی کے لیے اس خط کی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن ایک شیعہ، ایک مومن، ایک ولایت آل محمد رکھنے والے کے لیے اس خط کی بڑی حیثیت ہے. کھڑا ہو گیا، خط لے کے چوما، آنکھوں پہ رکھا، ماتھے پہ رکھا، سر پہ رکھا، پھر کھولا، پھر پڑھا. جب امام کی لکھی ہوئی عبارت پڑھی تو اس سے نہیں پوچھا کہ تیرا کیا کام ہے، اس سے نہیں پوچھا کہ تو کس کام سے آیا ہے، تیری کیا حاجت ہے. اپنے خزانچی کو بلایا، مینیجر کو بلایا، کہنے لگا میری جائیداد کا حساب کرو، پراپرٹی کتنی ہے، سونا چاندی کتنا ہے، غلام کتنے ہیں، گھوڑے کتنے ہیں، ملکیت کتنی ہے، ساری ملکیت کا حساب کر کے لاؤ. جب وہ ملکیت کا حساب کر کے لایا، کہنے لگا اس کا آدھا اس مومن کو دے دو، اس لیے کہ میرے مولا نے اسے بھائی لکھا ہے، بھائی آدھے کا کام. اسے میرے مولا نے بھائی لکھا ہے اور بھائی آدھے کا حقدار ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ وہ شخص جو بواسطہ ولایت بھائی ہو اسے وہ آدھا دے رہا ہے، جو خون کے رشتے کا بھائی ہو اس کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، مومن کا حق نہیں کھایا جا سکتا. اور جو مومن کا حق کھاتا ہے وہ کیسے قیامت میں اپنے آپ کو شیعہ ثابت کیسے کرے گا؟ آل محمد کا چاہنے والا کیسے ثابت کرے گا؟ اپنے امام کو منہ کیسے دکھائے گا؟ یا امام اپنے پاس آنے کیسے دیں گے اس آدمی کو جو امام کے چاہنے والوں کے حق کھا کے آنا ہو؟ اب اس کے بعد جب وہ آدھی ملکیت اسے دے دی، اب پوچھتا ہے بتا تیری کیا حاجت ہے، کیسے آیا ہے؟ کہنے لگا اب تو میری 7 پشتوں کو بھی حاجت نہیں ہے. اتنا مال مل گیا، اتنی دولت مل گئی. دیکھیے یہ امام علیہ السلام کی طرف سے جو میں نے ابھی چند قانون آپ کے سامنے پیش کیے، بس باتیں تو بہت ساری ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب آخری 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. بس
پریشان تو نہیں ہے نا؟ صلوات بھیجیں بابا رسول محمد۔ بس بات مکمل ہو گئی۔ ابھی دو باتیں اور عرض کریں۔ امام علیہ السلام ہیں قید خانے میں، 3 اہم ترین شیعہ پڑھے لکھے قابل گورنمنٹ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان تینوں کو الگ الگ عہدے دینے کی خواہش کی۔ انہوں نے بھی وقت مانگا، پھر امام علیہ السلام کا جو کھانا لے کے جاتا تھا غلام، اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ ہمارا یہ خط امام تک پہنچا دیں۔ خط امام تک گیا اور کہا کہ مولا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے مختلف عہدوں کی فرمائش آئی ہے، آپ بتائیے کہ کیا کریں۔ صلوات بھیجیں بابا محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام نے جواب تو لکھ نہیں سکتے تھے، وہاں پر کوئی میسر نہیں تھا مولا کو۔ مولا نے کوئلے کے ٹکڑے سے مٹکے کے ٹوٹے ہوئے ایک ٹکڑے پر جیم لکھ کر باہر پھینک دیا، کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ ہم قید خانے کی فلاں دیوار کے نیچے کھڑے ہیں، اب ہمیں جواب سے آگاہ کیجیے۔ اب یہ 3 آدمیوں نے جیم پڑھا، تینوں نے فیصلہ الگ الگ کیا۔ ایک نے جیم سے جنون مراد لیا تو وہ بہلول بن گیا، پاگل ہو گیا۔ ایک نے اس جیم سے مراد جبل لیا تو وہ پہاڑوں پہ چلا گیا۔ ایک نے اس جیم سے مراد جلا وطن لیا وہ ملک چھوڑ گیا۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں اجتہاد، اسی کا نام ہے استنباط۔ لفظ تھا جیم، پورا لفظ بھی نہیں تھا، حرف تھا، لیکن چونکہ امام کی بارگاہ سے پڑھے ہوئے تھے، سمجھتے تھے میری ذمہ داری کیا ہے۔ بس آخری بات ایک سلسلے کی اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام علیہ السلام بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک دن کچھ دنوں کے لیے رہائی ملتی تھی، امام بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ ایک گلی سے گزر ہوا، گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، ڈانس گانے ہو رہے تھے، ناچ گانے ہو رہے تھے۔ ابھی امام وہاں سے گزرے کہ اس دروازے سے کنیز آ گئی۔ امام علیہ السلام نے اس کنیز سے پوچھا، پانی کنیز پوچھا کہ لگتا ہے کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے، اس گھر کا مالک آزاد ہے۔ کہنے کیوں نہ ہو آزاد، سینکڑوں کنیزوں اور غلاموں کا آقا ہے۔ مولانا نے سوال کیا اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد؟ کہنے لگا وہ آزاد ہے، سینکڑوں غلاموں کا آقا ہے اور سینکڑوں کنیزوں کا آقا ہے۔ امام نے فرمایا ہاں، اس کے افعال سے یہی لگتا ہے کہ وہ جہنم سے بھی آزاد ہو چکا ہے، اسے جہنم کا خوف نہیں ہے۔ یہ تو چلا گیا، امام علیہ السلام تھوڑی دور آ گئے۔ کنیز جب واپس اندر گئی تو مالک نے پوچھا اتنی دیر کہاں لگائی تم نے؟ کہا کہ کسی سنیے کا آدمی جا رہا تھا یہاں سے، اس نے مجھ سے ایسا پوچھا، میں نے اس کو یہ جواب دیا، سمجھ گیا کہ کون جا رہا تھا، فوراً ننگے پاؤں اٹھا، دوڑا ہوا امام کے پاس آیا، قدموں میں گر گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا۔ امام نے کہا جب تجھے معاف کیا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ واپس آیا اور گھر کے باہر روڈ پر وہ جتنے بھی یکتارے اور جتنے بھی ڈھول دھماکے تھے سارے لگا کر رکھ کر آگ لگا دی، اور اس کے بعد
شہر بغداد میں ننگے پاؤں گھومتا تھا. لوگوں نے کہا کہ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ بشر حافی تاریخ میں اس کا نام ہے. لوگوں نے بتایا بشر حافی جوتے نہیں پہنتا. تو وہ کہتا تھا کہ میں جوتے کیسے پہنوں؟ میں نے جب امام سے معافی مانگی تھی تو ننگے پاؤں تھا، اس لیے اب جوتے نہیں پہنوں گا ساری زندگی. اللہ نے اس کی خالص توبہ کا نتیجہ یہ دیا کہ جن گلیوں میں بشر حافی گھومتا تھا بغداد کی، اللہ نے حکم دیا کہ اس گلیوں میں اونٹ اپنی لید نہیں اتارے گا، گدھا اپنی لید نہیں اتارے گا. وہ روڈ صاف رہنے چاہیے، اس لیے کہ میرا ایک بندہ ان روڈوں پر گھومتا ہے. بغداد کے اندر تاریخ میں لکھا کہ ایک بہت عرصے کے بعد ایک مسلمان بغداد آیا تو اس نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر لید پڑی ہوئی ہے، گھوڑے کی، گدھے کی، اونٹ کی. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بشر حافی مر گیا ہے؟ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہا میں جب بھی آتا تھا یہ روڈ صاف ہوتے تھے کیونکہ بشر حافی چلتا پھرتا تھا. یہ لید دیکھ کر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہا تھا، واقعاً وہ انتقال کر چکا ہے. آل محمد کے چاہنے والے اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھیں کہ کم سے کم اپنے آپ کو امام کو منہ دکھانے کے قابل بن جائیں. آج یہ کرونا وائرس اس نے وہ طوفان مچایا ہے کہ بھائی بھائی سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، مسلمان مسلمان سے ملنے کے لیے تیار نہیں. لیکن میں آپ کو ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس بیماری کو یا کسی بھی تکلیف کو دیکھ کر توبہ کا دروازہ کھلوایا ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھا ہے، ہماری حکومتیں اگر واقعاً حکمرانوں کے اندر ذرہ برابر بھی اسلامی فکر پائی جاتی تو وہ یہ نہ کہتے کہ مسجدوں کو بند کرو اور کعبے کو تالا لگاؤ، وہ کہتے کہ جاؤ مسجدوں کو بھر دو، اتنے سجدے کرو کہ یہ وبا واپس پلٹ جائے. اس لیے کہ تمہاری منصوبہ بندی سے وبا ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے واپس جا سکتی ہے. اللہ اس کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس پر کنٹرول کرنے والا. ہم نے کعبے کو تالا لگا دیا، ہم نے مسجد نبوی کو تالا لگا دیا، ہم نے لوگوں کو حکم دے دیا مسجدیں بند کرو، جمعے کی نماز نہیں ہوگی، اجتماعات نہیں ہوں گے، دعائیں نہیں ہوں گی. شفا کیسے ملے گی؟ شفا کہاں سے ملے گی؟ اسپتالوں میں شفا نہیں ہوتی. کیا پاکستان کے 23 کروڑ عوام اپنا علاج آغا خان سے کراتے ہیں کیا؟ یہ ہوتا ہے ڈاکٹر سے دوائیں لیتے ہیں، لیکن چونکہ یقین کیا ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، لہذا انہیں پہنا جو ان کی گولی سے بھی شفا ہو جاتی ہے. اور جنہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا وہ کروڑوں روپے بھی خرچ کر کے شفا یاب نہیں ہوتے، لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے شفا یاب نہیں ہوتے. آج باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے. ابھی چند جملے مسائل کے پڑھوں گا، مجلس تمام ہو جائے گی. آپ نے مجلس کے بعد اگر دل چاہے تو گھر جا کر یہاں پر ایک تسبیح درود کی پڑھیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کا ثواب 7ویں امام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں اور دعا کریں کہ مالکوں سے اللہ سے سفارش کر دیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں، اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں. اس لیے کہ آج اس کی شہادت کی مجلس ہے جو قید خانے میں عشاء کی نماز پڑھ کے جو کی سوکھی ہوئی روٹی اور نمک کے پانی سے روزہ افطار کر کے تو سجدے میں سر رکھتا تھا اور دعا کے لیے لب کھولتا تھا اور جملے آتے تھے عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک یا کریم. گناہ تیرے بندے کی طرف سے پڑ گیا ہے لیکن تیری معافی اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. اتنا روتے تھے کہ امام کے زندان کے دربان کہتے ہیں کہ جب امام فجر کی نماز کے لیے سر اٹھاتے تھے
تو وہ زمین آنسوؤں سے بھیگ کر کیچڑ بن جاتی تھی۔ عزیزان گرامی، 14 سال خراسان کے، بغداد کے اور دیگر قید خانوں میں امام کو رکھا گیا۔ ایسا قید خانہ بھی امام کے لیے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جا کر کہ جس کنویں کے اندر ظالموں نے پہلے سیخیں لگوائیں اور ان سیخوں کے درمیان امام کو کھڑا کیا، نہ رکوع کر سکتے تھے، نہ سجدہ کر سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر رکوع کرے تو سر میں سیخیں لگتی ہیں، سیخیں بھی نوکدار۔ کئی برس میرے مولا نے ایسے زندان کے اندر گزارے۔ عزاداروں، وہ زندان بھی آیا جس زندان میں میرے مولا کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں پڑی تھی۔ 13ویں رجب مرجب کو میرے مولا کو زہر دیا گیا۔ کھانے میں امام کی حالت غیر ہونے لگی۔ 22 کو زہر ملا، 23 کی شب میں امام نے سندھی بن شاہق، جو قید خانے کا آخری دربان ہے اور انتہائی ظالم، امام علیہ السلام دروازے پر آئے، سلاخوں کو پکڑتے کہتے ہیں مولا سندھی بن شاہق سے کہ دروازہ کھول، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں سے مل کے آؤں، مدینے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے لیکن حکومت کی طرف سے مجھے اجازت نہیں۔ امام نے بنظر امامت دیکھا، زنجیریں بھی زمین پر گر گئے، دروازہ بھی کھل گیا، اور امام علیہ السلام رات کے موقع پر باعجاز امامت مدینے آئے۔ جب میرا مولا مدینے میں پہنچا تو تاریخوں نے لکھا کہ امام کی اہلیہ مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی تھی اور امام کی بیٹیاں سوئی ہوئی تھی۔ عزاداروں، ایسے میں جب امام کی اہلیہ نے سامنے سے کسی کو آتے دیکھا، رات کے اندھیرے میں کھڑی ہو گئی مصلی پر، آواز دے کر کہا آنے والے، تجھے نہیں معلوم کہ یہ آل محمد کا گھرانہ یہاں میری بچیاں رہتی ہیں؟ لیکن آنے والا نہیں رکا۔ جب امام علیہ السلام آگے بڑھے تو بی بی نے مصلی چھوڑا، چند قدم آگے بڑھی، کہنے لگی پتہ نہیں تجھے کہ یہ موسیٰ بن جعفر کا گھر ہے؟ اور آگے بڑھی تو پھر امام کو پہچان گئی، رو کر کہتی ہے میرے سرتاج سلام، کیا آپ کی قید چھوٹ گئی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ایک رات باقی، ایک رات باقی ہے، آخری رات میں آج اپنی بچیوں سے ملنے آیا ہوں۔ عزاداروں، یہ امام ان بچیوں سے، بیٹیوں سے ملنے آیا ہے۔ آپ کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی دستور ہے، جب بیٹیاں شادی ہو کر گھر چلی جاتی ہیں یا بیٹیاں اپنے گھر میں بھی ہوتی ہیں تو عید کے دن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا باپ گھر پہ ہو۔ 14 سال میں 28 عیدیں میری بیویوں نے بغیر بابا کے گزار دی۔ شہزادیاں دروازے کو دیکھ کر کہتی تھی کاش آج ہمارا بابا۔ عزادار امام اپنی بچوں کے درمیان آئے، ایک بچی کو جھک کر دیکھا، امام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ عزادار جیسے ہی وہ آنسو بچی کے منہ پر گرے، اس نے آنکھیں کھول دی، باپ کو کھڑا ہوا دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گئی، آواز دے کے کہتی السلام علیکم یا بابا۔ او بابا، بیٹی کا سلام قبول۔ عزادار جیسے امام کو سلام کیا، دوسری بیٹیاں اٹھ گئی۔ عزاداروں، آج آپ جس طرح تابوت الجناح یا علم اپنے حلقے میں کھڑا کر کے ماتم کرتے ہو، بیویوں
میں آج آخری ملاقات کے لیے آیا. بچیوں نے باپ کا آخری دیدار کیا. امام اعجاز امامت واپس آئے. ادادارو 25ویں کو امام کی شہادت واقع ہوئی. ظالم حکمران نے امام کا جنازہ اٹھا کر تابوت میں رکھوا کر بغداد کے پلوں پر مزدوروں سے رکھوا دیا. آواز دیتے جاتے آؤ شیعوں کے امام کا انتقال ہو گیا, رافضیوں کا امام مر گیا. ادادارو 3 دن تک بغداد کے پل پر میرے مظلوم امام کا جنازہ زندیلوں سمیت رکھا. تیسرے دن جعفر عباسی آیا. آنے کے بعد اس نے مولا کے جنازے کو اٹھوایا, غسل دلایا, کفن پہنایا, زنجیریں اتروائی, لوگوں کو بلایا. لوگوں آؤ آؤ امام کے جنازے کو اٹھاؤ.